والسلام صورة نهاية إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم ارزقنا شفاعة الحسين والورود بحق الحسين عليه السلام. اللهم صل على محمد وآل محمد صلوات بیمارہ دی شفا واسطے باز بلند صلوات. حاضرین مجلس اور تمام مومنین مومنات دے برکت رزق واسطے باز بلند صلوات. حجت دوران امام آخر الزمان علیہ السلام دے حضور واسطے باز بلند صلوات. ماشاءاللہ الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات. دعا ہے پروردگار عالم اسی سارے حضرات اکثریت عالمہ عبادت سماعت فرما. جو حاجات لے کے ہیں پروردگار عالم اس سے کردی برکت نہ پوریاں فرما. جو پریشانیاں کریم اللہ ذکر جسد کے دور فرما. مالک ذکر دی برکت نال ساری بستی نو معرفت اہل بیت عطا فرما. ایک صلوات پڑھو بآواز بلند. حدیث پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھوڑے سامنے پیش کرن کی سعادت حاصل کی تھی. اللہ نے رسول نے اپنے اصحاب کے مجمع ارشاد فرمایا: ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجاۃ. یقیناً حسین چراغ ہدایت ہے اور حسین کشتی نجات. اللہ کے رسول کا اتنا کلام ہے جس کو حدیث آخر حضور کی تحریر نہیں، حضور کا بیان. یعنی حضور نے اپنے دست مبارک نال اپنا کلام تحریر کر کے امت کے حوالے نہیں کیتا بلکہ ہمیشہ بیان فرمایا. لکھن واسطے ایک دفعہ ہی حکم دیتا نے کہ کاغذ قلم دوات لے آؤ، میں تم کو لکھ بھی دیا. حضور کا کاغذ قلم دوات مانگنا اس گل کی دلیل ہے کہ اللہ کے نبی لکھنا جانتے ہیں. لکھ ہو سکتا ہے جڑا پڑھیا ہو، ان پڑھ بندہ لکھ نہیں سکتا.
پڑھیا بندہ وہ ہوتا ہے جہاں کو استاد ہو. تو پھر اللہ کے نبی کا استاد کون ہے؟ وہ تو بندہ کوئی نہیں دستا. مولا علی کا استاد کوئی نہیں, امام حسن کا استاد کوئی نہیں, امام حسین علیہ السلام کا استاد کوئی نہیں. 12 امامہ چوں کسی کے بارے بھی کسی بندے دعویٰ نہیں کیتا کہ میں فلاں امام کا استاد. کسی عورت بھی دعویٰ نہیں کیتا کہ میں دختر پیغمبر دی استاد. تو جدو انہاں ہستیاں دا استاد کوئی نہیں, علم کی دعا ہے. علم تے ہوتا ہے کسی کو پڑھیے توجہ فرمائے, سکول جائیے, جدو پڑھن گئے ہی نہیں, استاد ہی کوئی نہیں, سکول گئے کوئی نہیں, علم کی دعا ہے. بندے سوال کر دے آنے, ہستیاں جواب دے دیا, اور جواب علم نہ دے دیا. اور پھر علم پڑھیا کوئی نہیں, علم آیا کہ تو مننا پوسی ہے نا ہستیاں نے علم دنیا آ کے حاصل نہیں کیتا, بلکہ اللہ نے انہوں علم عطا فرمایا. کتنا علم اللہ نے عطا فرمایا محمد و آل محمد نو, کتنا بندہ اندازہ نہیں لا سکتا. ایک گل یا اللہ آپ جانتا ہے کہ میں کتنا علم دے کے بھیجا, یا یہ ہستیاں جانتی ہیں کہ اللہ نے سن کتنا علم عطا فرمایا. سن اتنا پتہ ہے ہر زمانے کے لوگ سوال کر کر کے تھک دے رہے ہیں, جواب دینے راہ دے رہے ہیں. ٹائم ہے جی اور پوچھ لو, علی زمینہ دے راستے نو آسمانہ دے چنگے جان. اس زندگی ایک دفعہ ہی حضور نے کاغذ قلم دوات منگیا تھے, کسے دیتا نہیں. جیڑی اگو گل کیتی نے وہ گل ہی آئی, بس دیا بھی نہیں. توجہ فرمائے, کوئی دیا بھی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. انہاں کیا انہاں دا دماغ ٹھیک ایک گل بھی کتاب اچھا ہے. توجہ فرمائے جی. بغیر دیا بھی نہیں. وہ مجمع سنی مجمع نہیں ہوتا, وہ مجمع شیعہ مجمع بھی نہیں ہوتا. اس مجمع کا ایک وکھرا نا ہے صحابہ کرام. لوڑ اندازہ لاؤ, صحابہ کرام کے مجمع اللہ کے رسول فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے, حسین کس لیے حضور نے امام حسین علیہ السلام کی شان سب تو پہلے بیان فرمائی. اور سنن والے جو پہلا نمبر اللہ کے نبی کے صحابہ تھا. یہ مطلب ہے جہاں کم نبی کرن یا انہوں کے سامنے ہوئے وہ بدعت نہیں ہوتا, وہ سنت ہوتا ہے. مجلس حسین پڑھنا بھی سنت رسول ہے, مجلس حسین سننا بھی سنت ہے. اس واسطے ایک کام حضور نے خود کیتا اور سنن والے حضور دی موجودگی چاہاں. تو جڑا کام نبی دے سامنے ہوئے روکڑ نہیں, وہ بھی سنت ہوتا ہے. جڑا خود کرن وہ بھی امت واسطے سنت ہوتا ہے. شیعہ مجلس نبی دی سنت سمجھ کے سن دے, بدعت سمجھ کے نہیں سن دے. حضور نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان فرمائی. توجہ فرمائے ماشاءاللہ. تھوڑی توجہات ہیں, دھیان میرے یاد رکھنا چونکہ تسی سجے کھبے باڑے بیٹھے ہو, شکار تھوڑے بیٹھے ہو, جتنے بیٹھے ہو دھیان ہونا چاہیے. حضور نے امام حسین علیہ السلام کی شان بیان فرمائی عربی زبان سے, جبکہ اللہ کے نبی ہر زبان جانتے ہیں. جن کو خدا ہادی بنا کے بھیجے انہوں ساریاں زباناں سکھا کے بھیجتا ہے. نہیں تو بندے آ سکتے ہیں یا اللہ تیرا نبی ساری زبان ہی نہیں جانتا, سان دسنا کیا. حضور ہر زبان سے کلام کر سکتے ہیں, ہر زبان سمجھ جائے. لیکن حضور نے امام حسین دی شان عربی بیان اس کو کی تھی کہ جیسے سامنے بیٹھے ہیں وہ سوائے عربی دے اور کچھ جان دے. آقا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و
سفینۃ النجاة، جو ہی امام حسین دی شان حضور کی زبان اقدس تو جاری ہوئی، سنن والے ترجمے دی سمجھ آ گئی، کیوں حضور بیان بھی عربی کی تھی تے سنن والے دی مادری زبان بھی عربی آئی، جی میں پنجابی پہ بولنا تے تسی پنجابی سمجھتے ہو، اشکار وچ کوئی مترجم نہیں جڑا دسے حضور نے امام حسین علیہ السلام دی شان عربی زبان سے بیان فرمائی، سنن والے ترجمہ سمجھ آ گیا کہ آقا علیہ السلام کی آکھنا چاہتے ہیں حسین چراغ ہدایت نے، حسین کشتی نجات نے۔ میرے آقا نے سارے مجمع باغور دیکھ کے فرمایا، اے میرے صحابہ، اے میرے سامعین، اے میرے مخاطبین، اے میرا کلام سننے والوں، آج میں نے تمہارے سامنے جو حسین ابن علی کی شان بیان کی ہے، یہ میں نے دیکھ کر بیان کی ہے۔ سب حیران ہو گئے کہ حضور کی تو دیکھ رہے ہیں، سامنے تے کوئی کتاب نہیں، دیوار تے کوئی لکھی نہیں، اسی مطالبہ بھی نہیں کیتا کتوں پڑھی یہ حضور نے یہ آخر کی ضرورت ہے کہ حسین علیہ السلام کی شان میں دیکھ کے بیان کی ہے۔ حیران ہونے لگ پہ آخر حضور نے جملہ کیوں فرمایا کہ میں حسین علیہ السلام کی شان دیکھ کے بیان کی ہے۔ حیران کی عروج تے پہنچی، میرے آقا نے فرمایا حیران و پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنے نور دی طاقت نہ اللہ نے عرش کو دیکھ رہا، اللہ نے عرش دیکھ پائے تے لکھیا ان الحسین مصباح الہدی و صفی حسین چراغ ہدایت ہے۔ ہدایت انسان دی سب تو اہم ترین ضرورت ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر اللہ ہر نعمت دے دیتا ہدایت نہ دیتا، اولاد جداد شکر صورت سب کچھ دے دیتا ہدایت نہ دیتا، یقین کرو انسان اور حیوان سے کوئی فرق نہ ہو۔ کھاندے تھے حیوان بھی، کھاندے انسان بھی، بچے حیوان بھی پیدا کرتے ہیں، بچے انسان بھی پیدا کرتے ہیں، کھار حیوانات بھی ہوتے ہیں، کھار انسانات بھی ہوتے ہیں، چودھری حیوانات بھی ہوتے ہیں، چودھری انسانات بھی ہوتے ہیں۔ انسان اور حیوان سے بنیادی فرق ہی نظام ہدایت ہے۔ حیوان دی آنکھی بھی دو ہے، انسان دی بھی دو ہے۔ حیوان بھی دو کنار بند ہے، انسان بھی دو کنار بند ہے۔ حیوان بند ہے تو انہیں نہیں پتہ لگتا رڑ کی دیئے وہ جاڑا کر گیا تائیں بنی دے، توجہ فرمائیں، ڈنگر کیوں بنی دے انہیں پتہ نہیں لگتا، جن بھی پتہ نہ لگے ان بننا پاؤں گا۔ حکومتہ جنہ بنانی ہی دانے جب بندے حوان ہوتے ہیں اوپر نہیں چھڑ دیں، میں پتہ ہی نہیں لگا کرنا ہے جنہیں بنوں میں ڈنگر ہو گئے، انسان ہوتا ہے نہیں کرتا ہی رہا۔ لیکن انسان جو کچھ کرتا ہے جان بچ کے کرتا ہے، وہ پتہ ہوتا ہے، توجہ فرما، حیوان کو پتہ نہیں لگتا، انسان جو کچھ کرتا ہے جان بچ کے کرتا ہے۔ اکھی دو اندیاں دو دو میں انسان دی میں دو ہے، حیوان دی میں دو ہے۔ کس چیز کی کمی ہے حیوان دے اندر، کس چیز کا اضافہ انسان دے اندر؟ اللہ نے حیوان دے اندر عقل نہیں رکھی، انسان دے اندر عقل رکھی ہے۔ اور سب میں امام باب الحواج فرمایا اللہ نے انسان دے اندر عقل ہادی بنا کے رکھی۔ یہ چھپیا نظام ہدایت، عقل ظاہری نظام ہدایت، نبی رسول اور امام۔ عقل بندے دی ہدایت کرتی ہے، چنگا مارا دسن والی شے عقل ہے، اپنا پرایا دسن والی شے عقل ہے، نفع نقصان دسن والی شے عقل ہے، عزت بزتی دسن والی شے عقل ہے۔ توجہ فرمائیں، ساری دنیا کی ترقی عقل نہ کمال، چھت ڈلے نال نہیں کھلوتی، عقل نہ کھلوتی، پکھے طاقت کا مظاہرہ نہیں، عقل کا کمال ہے، سپیکر عقل کا کمال ہے، ہوائی جہاز طاقت کا مظاہرہ نہیں، پائلٹ سے دل بڑا ہوتا ہے تو اٹھا لیتا ہے، عقل کا کمال ہے۔ ہزارہ میل دور ایک انسان دوسرے انسان کو دیکھ رہے ہیں، عقل کا کمال ہے۔ 100 منزل بلڈنگ بڑی ہے، 100 سٹوریز بلڈنگ، مثل ہیش بھی ہے، بجلی بھی ہے، پانی بھی ہے، یہ 100 سٹوری بلڈنگ طاقت کا مظاہرہ نہیں، عقل کا کمال ہے۔
اگر انسان عقل جیسے ہاتھی دے آنکھیں لگے دنیا چنی ترقی ہوتی ہے کہ بندہ خود حیران ہو جاتا ہے. اگر یہی انسان نبی رسول امام دے بھی آنکھیں لگے انہیں جنت دے سونے دے محل بھی بنن لگ پاؤندے تے دلدیاں نہ شروع ہو جاندے کہ نبی رسول امام بھی ہدایت کرتے ہیں, عقل بھی ہدایت کرتی ہے, اور جب مکمل ہدایت ہو جائے دنیا بھی بچ جاتی ہے آخرت بھی بچ جاتی ہے. اچھا عقل اللہ نے انسان کے اندر رکھ کے چھپا دیتی ہے. آج تک کوئی کسی کی عقل دیکھ نہیں سکیا, آج تک کوئی کسی نے اپنی عقل دکھا نہیں سکتا. تسی سرجن ڈاکٹر دے سوال کرو انسانی کھوپڑیاں دا آپریشن کرتے ہو بچوں کدی عقل نظر آئی؟ ڈاکٹر جواب دے گا مغز دستا ہے عقل نہیں دستی. بھائی مغز تو حیوان سے بھی ہوتا ہے, عقل کیوں نہیں دستی؟ سب قائل ہیں, سب کا جواب ہوتا ہے کہ عقل ہوتی ہے دستی نہیں. دیر روشنی نے جڑیاں ہیں دستی نہیں, ہوا اتنے ہے دستی نہیں. توجہ فرمائیں, اس کمرے احساس ہوا ہے لیکن تسی دیکھ نہیں سکتے کہ ہوا کیڑی ہے. بندے کے جسم سے درد ہوتا ہے کہ دستا نہیں. عقل انسان کے اندر ہوتی ہے دستی نہیں. عقل جی ہاتھی چھپ کے ہدایت کرے کسی نے اعتراض نہیں. امام مہدی پردے غیبت چلے جائیں تو نظام ہدایت رک کیسے سکتا ہے؟ ہاتھی کا نظر ہونا ضروری نہیں, ہدایت کا پہنچنا ضروری. گمراہ کون کرتا ہے؟ کدی کسی ہے نہیں. تو جو گمراہ کرنا بغیر دسوں گمراہ کر سکتا ہے, اللہ کا بنایا ہاتھی بھی بغیر دسوں ہدایت کر سکتا ہے. انسان کے اندر اللہ نے عقل رکھی, توجہ فرمائیں, اور عقل ہادی بنا کے رکھی. اور پھر اللہ نے اس انسان کی ظاہری ہدایت کا بندوبست کیا, نبی رسول امام بھی بھیجے تاکہ اس کی ہدایت ہوتی رہے. اور خدا نے کوئی زمانہ ایسا نہیں رکھا جس زمانے سے ہدایت کا بندوبست نہ کیا. اس اللہ کا نظام ہدایت اتنا مکمل نظام ہے, تسی اس جملے میں غور نال سنو تے لطف آئے گا. اس اللہ نے ہدایت لین والے بعد اس بنائے, ہدایت دین والے پہلے بنائے. اور یہ جہان ختم ہو جائے گا, آخر تے اللہ کا ہادی باقی رہے گا. اللہ نے اس کائنات کا آغاز بھی ایک ہادی تو فرمایا, اس کا خاتمہ بھی ایک ہادی تے کرے گا. اس کائنات کا آغاز محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فرمایا, اور اس کائنات کا خاتمہ امام مہدی آخر الزمان تے فرمایا. اس کی ابتدا بھی محمد و آل محمد نے, اور اس کائنات کی انتہا بھی محمد و آل محمد نے. صلوات پڑھو آواز ہوں اتنے آؤ کہ اللہ نے امام حسین, رسول اللہ نے امام حسین نو چراغ ہدایت کیوں فرمایا؟ اللہ نے نبی جان دیا میری امت ہوتے ایک زمانہ آئے گا, انہوں کا امام پردہ غیبت چلا جائے گا. اس زمانے کی حجت اللہ کے امر نال دنیا تے آن تو بعد غائب ہو جائے گی, لوگوں کی رسائی ممکن نہیں ہوئے گی. اس غیبت امام مہدی دے زمانے سے میری امت پریشان ہو جائے گی. ہوں ہدایت کتوں آئے؟ امام نال تے ملاقات ہوتی نہیں, وہ تے پردے چلے گئے. اور ہدایت کتوں آئے؟ اللہ کے رسول نے اس غیبت مہدی علیہ السلام کے زمانے واسطے فرمایا حسین چراغ ہدایت ہے, حسین اس کی نجات ہے. تسی مجلس حسین کا اہتمام کرتے رہو, اللہ ذکر جو تھوڑی ہدایت کرتا رہے. مجلس اذان کسی نے تنگ کرنے واسطے نہیں, مجلس اذان کسی نے پریشان کرنے واسطے نہیں ہوتی, مجلس اذان کسی کی دل آزاری واسطے نہیں ہوتی. مجلس اذان در حقیقت لوگوں کی ہدایت واسطے. اچھا تسی پریشان ہو گئے مجلس ہدایت کیوں کرتے ہیں؟ مجلس کتنی ہدایت کرتی ہے, اگر بندہ توجہ نال سنے اس کی ساری زندگی کی کایا پلٹ جاتی ہے. اس مجلس میں لوگوں نمازی پڑھا, اس مجلس سے آزاد ہیں لوگوں کے گھر پردے کا رواج کر رہا ہے. اس مجلس سے آزاد ہیں زکوٰۃ اور خمس کٹا کے بندیاں کا مال پاک کر رہا ہے.
اس مجلس سے آزاد ہیں بندے روزے دار بنائے، اس مجلس سے آزاد ہیں حاجی بنائے، اس مجلس سے آزاد ہیں داڑیاں رکھوائیاں، اس مجلس سے آزاد ہیں ماں باپ کا احترام کرنا سکھائے، اس مجلس سے آزاد ہیں شرم و حیا سکھائے، اس مجلس سے آزاد ہیں انسانیت کے اصول بھی سکھائے، شریعت کے اصول بھی سکھائے۔ توجہ کرو۔ مجلس سنت مقصد نہیں جیسے آئے ویسے چلے گئے، مجلس کا مقصد ہے اگر بندہ مجلس سے آوے بے نماز تو اٹھ کے جائے نمازی بن، آوے بد اخلاق جب جائے بد اخلاق نہیں باخلاق ہو کے جائے، جو مزاق نے چاہنا مجلس سے آوے تے گناہگار ہو کے آوے جائے تے ہور بن کے جائے۔ یہ خدا کی طرف سے نظام ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے مجلس سے اذان شروع اللہ دے نام تو ہوندی ہے، قرآن تو شروع ہوندی ہے، حدیث بیان ہوندی ہے، نبیاں دا تذکرہ ہوندا ہے، تلاوت ہوندی ہے، نماز دی گل ہوندی ہے، فضائل اہل بیت ہوندے ہیں، مصائب اہل بیت ہوندے ہیں، دین دا کوئی حصہ بیان کرنا چاہو کوئی پابندی نہیں، کیوں؟ حسین دین ہے، اور جس جو ذات دین ہے اس کا ذکر ترویج دین ہے۔ ایک دفعہ اللہ کے رسول خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، صلوات پڑھو آواز اصحاب رسول خطبہ سن رہے ہیں، آقا علیہ السلام خطبہ بیان کر رہے ہیں، یعنی خطبہ کو مانا تقریر، توجہ فرمائیے کتنا پرکیف ماحول ہوئے گا۔ آقا علیہ السلام دا بیان سننے والے اصحاب ہمدن گوش ہو کے سن رہے، اس وقت مسجد نبی کے دروازے تے امام حسین علیہ السلام دا بچپن ہے، مسجد کے دروازے تے آئے، میرے آقا نے خطبہ روک دیتا، شہزادے نے دیکھا خطبہ روک دیتا، خطبہ روک کے ممبر تو اترے، چند قدم اٹھائے، امام حسین نے اٹھا کے سینے نہ لگایا، واپس چلے ممبر تے بیٹھ گئے اور امام حسین کو آغوش بٹھا۔ ان سب پریشان نے یہ کام بیٹا کوئی نہیں، توجہ فرما رہے احسان حکم کر دے، اسی چاہ کے حضور کی گودش بٹھا دیتے، حضور خود زحمت کر کے خود گئے نے، جبکہ خطبے دین بیان ہو گیا، توجہ فرما ان سب منتظر نے بھی چلو حضور نے اپنے شہزادے اٹھا کے چوڑی سے بہا لیا ہے، ان گل تو اتوں شروع کر دے تو چھٹیاں نے، لیکن آقا نے اتوں نہیں شروع کی تھی بلکہ شروع کی تھی، اے میرے صحابہ حاضر حسین یہ حسین ہے، کون ہے یہ نہیں جانتا، لیکن حضور نے سب نو متوجہ کرنے واسطے فرمایا ھذا حسین یہ حسین ہے، فعرفوہ اس کی معرفت حاصل کرنا، اس کی پہچان کرنا، اس کی معرفت حاصل کرنا، اس سے محبت کرنا، اس کی مدد کرنا، کیوں؟ ابوہ فی الجنہ، امہ فی الجنہ، جدہ فی الجنہ، جدتہ فی الجنہ، محبہ فی الجنہ، محب و محبیہ فی الجنہ۔ فرمایا حسین کی معرفت حاصل کرنا، کیوں؟ اس کا باپ جنتی، اس کی ماں جنتی، اس کا دادا جنتی، اس کی دادی جنتی، اس کا نانا جنتی، اس کی نانی جنتی، اس حسین کا محب جنتی، اس حسین کے محب کا محب بھی جنتی۔ لیکن اصحاب رسول کی پریشانی ہے جے باقی، توجہ فرما، آپ انہوں نے جاندی بھی نہیں، انہوں نے پریشانی یہ آئی میں یہ سان حکم کر دے، توجہ فرما، اسی اٹھا کے لے ہوندے، اسی حضور کی گود اس بٹھا دیں گے، یہ آقا علیہ السلام نے اتنی زحمت فرمائی، شہزادے نے خود اٹھایا، توجہ فرما، لیکن حضور پریشانی سمجھ گئے، توجہ فرما، تو انہوں نے جڑی پریشانی ہے وہ میں حل کروں۔ اور آقا نے فرمایا اے میرے صحابہ، میں حسین علیہ السلام نو
علی کا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہا، فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا بیٹا سمجھ کے نہیں چاہا، میں حسین کو حسن کا بھائی سمجھ کے نہیں چاہا، میں حسین کو اپنا نواسا سمجھ کے نہیں چاہا، بلکہ میں حسین کو دین سمجھ کے چاہا کہ یہ حسین دین ہے۔ اور ایسے بھی پھر بذات خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے اپنی شاعری میں کی تھی ربائی، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سردار داد دست دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین، کہ حسین شاہ بھی ہے، حسین بادشاہ بھی ہے، حسین دین ہے اور حسین دین کی پناہ ہے۔ اور یہ جو کلمہ توحید ہے لا الہ الا اللہ، اس کی بنیاد بھی حسین ابن علی ہے۔ اچھا، امام حسین علیہ السلام نو آقا علیہ السلام نے دین آکھیا، توجہ میرے پاس کہ یہ حسین دین ہے۔ مولا علی نے فرمایا علی امام، مولا امام حسین نے فرمایا یہ دین ہے، ایمان بھی ضروری ہے دین بھی ضروری ہے۔ کتنا میرے آقا نے امت کو سمجھا دیتا، علی ایمان ہے حسین دین ہے، جو علی کو چھوڑے گا وہ بے ایمان ہو کے مرے گا، جو حسین سے دور ہوگا وہ بے دین ہوگا۔ اس لیے کہ حسین دین ہے۔ اچھا، نماز دین کا جز ہے، مکمل دین نہیں۔ روزہ دین کا جز ہے، مکمل دین نہیں۔ حج دین کا جز ہے، مکمل دین نہیں۔ زکوٰۃ دین کا جز ہے، مکمل دین نہیں۔ لیکن امام حسین نے فرمایا یہ مکمل دین ہے۔ نماز دین کا جز ہے، روزہ دین کا جز ہے، حج دین کا جز ہے، اور حسین مکمل دین ہے۔ پیغمبر امت کو کی دسنا چاہتے ہیں نمازی صرف وہ ہے جو حسینی ہوگا، حسینی وہ ہے جو نمازی ہوگا، اس لیے کہ حسین نماز سے جدا نہیں ہے اور نماز امام حسین سے جدا ہے۔ مرحبا ایک دفعہ آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے ہیں، صحابہ کرام پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، امام حسین علیہ السلام کا بچپن ہے، حضور کی پشت سوار ہو گئے، مشہور واقعہ ہے۔ حضور علیہ السلام نے پتہ چل گیا کہ میری پشت میرا شہزادہ سوار ہو، تسبیح بتا دی، سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھنا شروع کر دیتا، 70 دفعہ تک پڑھے۔ لیکن حضور علیہ السلام تو کما جو ایک کر سکتے ہیں، اگر رسول اللہ نماز چھڑ دیں دے امام حسین نو گود وچ بٹھا لیں دے، اسی سمجھتے نماز اتنی ضروری نہیں ہے، حسین زیادہ ضروری ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور رسول اللہ دوسرا یہ بھی کر سکتے ہیں، امام حسین نو پشت تو اتار دیں دے، نماز پڑھتے رہتے، امت نے سمجھ دی حسین اتنا ضروری نہیں، نماز ضروری ہے۔ پیغمبر نے ایک ہی وقت نہ امام حسین کو چھڑے ہے نہ نماز کو چھڑے ہے، حضور یہی دسیا حسین بھی ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے، نہ حسین کے بغیر گزارا ہے نہ نماز کے بغیر گزارا ہے، یہ دونوں ضروری ہے۔ حسین ایمان میں ضروری ہے اور نماز عمل میں ضروری ہے، اور یاد رکھنا نماز اس کی ہوگی جس کے دل میں حسین ابن علی کی محبت ہو۔ حسینی نمازی ہوتے ہیں، نمازی وہ ہیں جو حسینی ہوتے ہیں۔ ہر شخص کی نماز قبول نہیں ہے، اس لیے کہ نماز اس کی قبول ہے جس کے دل میں ولایت اہل بیت ہے، محبت اہل بیت ہے۔ تسی اور میں دوسرے دی نماز کو دیکھ کے نماز چھٹی ہے، تسا وہ نماز نہیں پڑھنی جڑی یزید نے پڑھی ہے، تسا اور میں وہ پڑھنی ہے جڑی امام حسین نے پڑھی ہے۔ اس واسطے کہ یہ نماز امام حسین علیہ السلام کا عمل ہے۔ ماتم کیوں کریں اور نماز کیوں پڑھیں؟ ماتم اس لیے کرو کہ اہل بیت پر ہونے والا ظلم چھپ نہ جائے۔
پھر جملہ ماتم اس لیے کرو کہ اہل بیت پر ہونے والا ظلم چھپ نہ جائے، نماز اس لیے پڑھو کہ کردار اہل بیت چھپ نہ جائے۔ کہ کردار کو اجاگر کرنا چاہتے ہو تو نمازی بن جاؤ، ظلم کو دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہو تو ماتمی بن جاؤ۔ ماتمی وہ ہے جو نمازی ہو، نمازی وہ ہے جو ماتمی ہو۔ مجلس عزا نمازی بناتی ہے اور مسجد عزادار بناتی ہے۔ جو مسجد عزادار نہ بنائے وہ مسجد چکی نہیں لگتی، جو مجلس نمازی نہ بنائے وہ مجلس پڑھنے والا مجلس کا حق ادا نہیں کر رہا۔ مجلس کو چاہیے نمازی بنا ہے، مسجد کو چاہیے عزادار بنا ہے۔ صلوات پڑھو بابا۔ اس واسطے کہ نماز امام حسین علیہ السلام کا میدان کربلا کا عمل ہے۔ اور جو خود امام حسین علیہ السلام نے کیا تھا، اگر امام حسین علیہ السلام کربلا میں نماز نہ پڑھتے تو ہمارے لیے گنجائش تھی کہ اتنی ضروری نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے میدان کربلا میں خود نماز پڑھی اور پڑھائی تو اب گنجائش ختم ہو گئی۔ یہ اتنی ضروری ہے کہ امام حسین جیسی ہستی زخمی بھی ہو تو نماز پھر بھی ضروری ہے۔ اس کی بارگاہ میں سجدہ پھر بھی ضروری ہے۔ میدان کربلا میں ایک شہید ہیں جن کا نام ہے ابو ثمامہ سیدابی۔ امام حسین کے ساتھیوں جو ایک ساتھی کا نام ہے ابو ثمامہ سیدابی، سیدابی خاندان۔ یہ خوش نصیب ابو ثمامہ جس نو امام حسین علیہ السلام نے روز عاشور دعا دی تھی۔ سان کوئی نیک بندہ دعا دے رہے گا اسی سمجھنے میں بڑا کام ہو گیا۔ توجہ فرمائیں۔ پیر فقیر دعا دے ویسے ہی سامنے ہو جاؤ گے، کوئی عالم دعا دے ویسے سمجھنے بڑی کمال کی گل۔ اندازہ لو کہ کتنا خوش نصیب ہے جس کو فرزند رسول دعا دیتے، ماشاءاللہ مخاطب کر کے دعا دیتے۔ اچھا کدو دعا دیتی؟ یہ آج بھی دعا لینا چاہے نا امام دی دعا آج بھی وہ واسطے ہے کہ دیار ہو جائے تھے۔ کدوں اس کو دعا دیتی؟ جدو اس نے 10 محرم نو آسمان لو ویکھیا تے مولا امام حسین کے سامنے عرض کی تھی کہ مولا میں نے لگتا ہے نماز زور کا ٹائم ہو گیا۔ ماشاءاللہ بسم اللہ۔ اجی ہویا نہیں، کچھ لمحے باقی ہیں، اگر ہو گیا ہوگا تو مولا نماز سن دے۔ اجی ہویا نہیں، لیکن یہ ساتھیہ مولا میں نے نہیں لگتا ہے نماز زور دا ٹائم ہو گیا۔ لو امام حسین علیہ السلام نے اس میں فوراً دعا دیتی، جعلک اللہ من المصلین، بھلا ہوئی ایڈی چنگی گل کی یا اللہ تے نمازیاں شمار کرے۔ یہ مطلب ہے جڑا کسی نماز یاد کرائے وہ قابل دعا ہوگا۔ جڑا مولا امام حسین کو یاد کرائے تو امام حسین اس کو دعا دیتی کہ اللہ تے نمازیاں شمار فرمائے۔ اس کا مطلب ہے نمازی ہونا امام حسین کو پسند ہے۔ محنت شخص نہیں کیا پڑھ دے ہو صلوات پڑھو بابا۔ بے نمازاں دے سامنے نماز دی گل کرنا اینی ہے جی میں سنی مجمع ہوئے تے شیعہ ذاکر پڑھنا ہوئے وہ دی بھی کوئی ہوش نہیں ٹھکانے رہن دیندے۔ اینی ہے بے نمازاں کے نماز دی گل کریے پڑھنے والی بھول جاندا ہے میں کدے نال لگی ہے ماشاءاللہ۔ وہ جے کو سہری نہیں پڑھتے۔ جو ہی نماز ظہر دا ٹائم ہوا مولا امام حسین علیہ السلام نے جڑے اس وقت تک بچ گئے، لوگ ایک سوال کرتے ہیں کہ ٹائم تھوڑا آئی تے 72 بندے شہید کیوں ہو؟ باری باری نال جے جاندے آن تے 72 بندے کیوں ایک باری شہید ہو کے کٹے ڈیڈے سے؟
وہ جواب تمہیں بھی ہونا چاہیے، سارے جوانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ صبح کی نماز جس ویلے امام حسین نے پڑھائی ہے تو اصحاب نے پیچھے پڑھی ہے، اگلیاں صفاں بنی ہاشم آن کے جڑیاں پچھلیاں صفاں میرے مولا کے اصحاب آن فوج اشقیاء نے نماز کی حالت سے حملہ کر دیتا، 50 صحابی میرے امام کے صبح کی نماز میں شہید ہو گئے۔ توجہ فرمائیں، جڑے بچ گئے پھر وہ پہلے میدان گیا، پھر بنی ہاشم گیا، تو زور دی نماز دے ٹائم تک جڑے بچ گئے انہوں نے امام نے فرمایا کہ تسی آ جاؤ، میں جماعت کرانا تو تسی میرے پیچھے نماز پڑھو۔ اس وقت تینوں کی بارش ہو گئی، توجہ فرمائیں، اس وقت تینوں کی بارش ہو گئی۔ مولا امام حسین نے پیغام بھیجا فوج اشقیاء والے پاسے بھی تیر روکو، ہم نے نماز پڑھی۔ یزیدیوں کا جواب آیا، پڑھ لو یہ فائدہ دینی، پڑھ لو فائدہ۔ مولوی صاحب آ گئے، انہوں نے انتظار ہے، دو مولوی ایڈ ہوتے تو نہ سننے بال بھی ہو جا سکتے۔ ماشاءاللہ انہوں نے آخیا پڑھ لو یہ فائدہ۔ مولا امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں میں فائدے واسطے نہیں پڑھتا، میں وہ دی رضا واسطے۔ انہوں نے کہا تیر ایسا نہیں روکا، تو سب پڑھنی تو پڑھ۔ اور دو مولا دے صحابی تیار ہو گئے، ایک یہ ابو سمامہ سہداوی اور ایک عبداللہ بن سعید بن عبداللہ، توجہ فرمائیں۔ انہاں دونوں آکھیا آقا مولا تسی نماز پڑھاؤ، اسی اگے کھلو کے نا تیر ٹکنے۔ تیر انجی سمجھو بندوق دی گولی ہے۔ مولا امام حسین نے زور دی نماز پڑھائی، ایک بھاج کے تیر اپنے ہوتے پہ چل دے، انہاں ایک تیر بھی امام والے پاس نہیں جان دیتے۔ اتنے تیر انہاں لگے، انہاں دا سینہ، پیٹ، بازو، لتاں تیرہ نال چھلنی ہو، لیکن انہاں تیر اکے نہیں جان دیتے۔ اتنا جذبہ قائم آئی کہ اسی فضلت رسول کا وعدہ کہتے ہیں کسی کو ہم تیر لگن نہیں دیں۔ یہ تو نماز ختم ہوئی، وہ تو یہ دونوں شہید ہو گئے، یعنی کھلوتے نماز تو فوراً بعد امام حسین اتنا تیز اٹھے کہ کبھی نماز تو بعد اتنا تیز نہیں اٹھے، جلدی اٹھے اور فوراً انہوں نے سلامی پہنچ گئی۔ ایک دا سال ایک زانو کے رکھ لیا، دوسرے دا سال دوسرے زانو کے رکھ لیا، ایک ہاتھ ایک دی پیشانی نے پھیریا، دوسرا ہاتھ دوسرے دی پیشانی تھی، اور مولا امام حسین علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا، یہ دونوں کامیاب ہو گئے، یہ دونوں کامیاب ہو گئے۔ جنہاں پیچھے نماز پڑھی ہوں امام نے انہوں نے مخاطب کیا، سنو جب ہم جنت جائیں گے یہ دونوں ہمارے آگے آگے جائیں گے۔ بولا یہ غلام ہیں، فرمایا غلام ہیں لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے یہ میری نماز کے محافظ ہیں۔ محافظ ہمیشہ آگے چلتے ہیں، یہ آگے چلیں گے، دنیا دیکھے گی آگے کیوں چل رہے ہیں، اس لیے کہ یہ حسین ابن علی کی نماز کے دوران محافظت فرما رہے ہیں۔ اوکھا سجدہ امام حسین کا نہ بولے، تسی نماز پڑھ دیو، جائے نماز دے، پیشانی ہوندی کھا کے کربلا تھے، اتنے پکھا لگے ہوندے، ایک لمحہ کربلا ویکھو جدو میرے مظلوم مولا نماز پڑھی ہے، مصلی تیرہ دا ہے، اتنے پکھا کوئی نہیں، بارش تیرہ دی ہے، اوکھی گالے آئی سامنے پترہ بھیراوانی اللہ شاہ پڑھی ہے، پھر بھی ساتھ سجدے رکھ کے پیادن سبحان ربی العالی و بحمدہ، او میرا اللہ میں تیری کتنی حمد کرا۔ کوئی دنیا کا انسان اس منزل کے خدا نے یاد نہیں کر سکتا۔ امام حسین دے سجدے نے بولیا خدا واسطے امام حسین دا سجدہ اس واسطے یاد رکھنا ضروری ہے کہ مولا امام حسین آج بھی سجدے
اج کیویں سجدے چ سجدہ ادو ختم ہوتا ہے جب نمازی سر سجدے چو چال امام حسین علیہ السلام سر سجدے چ رکھے چایا امام حسین رکھ دیتے اللہ کرنے قیامت نہیں رکھی رکھ قاتل نے انہوں ظلفہ ساتھ باقی سارے چاہیا تھا جنہوں اللہ کے رسول چمتا ہویا نہیں تکتا امام حسین تے نہیں چاہیا میرے گل صحیح ہے امام حسین علیہ السلام آج بھی سجدے چ میں حیران ہوں جنہاں دا امام آج بھی سجدے چ ہوئے وہ سجدے تو دور کیوں چلے اللہ اکبر امام حسین علیہ السلام دے سجدے تو اوکھا سجدہ ہے سجدہ سجاد ساری رات شام غریباں دی سجدے چ گزاری تسی پریشان ہو گئے اوکھا کیوں اوکھا اس واسطے ہے جدو سید سجاد سر سجدے چ رکھے آ کناں تے پھوپیاں دے وین پے بہناں دے وین پے ہوندے واہ جابا آئے ہو ساڈے پردے پر ود گئی شان بی بی زینب دے سجدے سے بی بی پاک دا سجدہ امام حسین علیہ السلام تو بھی اوکھا ہے مولا سجاد تو بھی اوکھا ہے کیوں جدو امام حسین علیہ السلام سر سجدے سے رکھتے آنا تے پیشانی زمین تے لگ دی سید سجاد جدو سجدہ کرتے ہیں پیشانی زمین تے لگ دی جائے معاف کریا دل دکھے اینا دعا ہستیاں جدو سجدے کیتے نا مولا امام حسین تے سید سجاد ہاتھ بدے کوئی نہ اللہ 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 ہاتھ کھلے آن بی بی زینب دا سجدہ اوکھا اس واسطے ہاتھ بدے ہوئے آن پیشانی مٹی تے نہیں اٹھ دی کن تے مائے تے رو کے آخنے میرا اللہ میں ونجی راضی ہاں جی میں تو راضی سیانے مدے بیٹھے ہو ایک دیو تو نہ سنے ہیں کسی گھارے جنازہ ہوئے تے بندے انہوں نے گھر نو اگلا چھٹے نہیں اس گھر میں ہمدردیاں ہوئی ظلم کربلا ہویا جنازے بہتر لٹنا آ گئے سامان لٹ کے لے گئے تے جاندی وری خیمے نو اگ بھی لا کون انہوں نے خیمے اچھے ساڑھے نبی دیا دیا کیوں پتا بابر دا ماما لے آتے روز رسول تے پہنچا دیں دے لیکن انہاں لائنہ نے اعلان کیتا لوٹو تبرکاتے علیو بطولو کہہ دیا نہ دے چل رہے رسول میں پڑھ چڑھے ہیں تو سن لے رسول زادیاں انج تڑپیاں جی میں مچھلی پڑھ بی بی زینب ہر خیمے سے گئے ہر بی بی دا موڑا ہلا کے آخر سامان پیارا نہ کرو بارش رکھو پردے بچاؤ میں پردے دارا تسی پردے دارو دشمن بڑے کمینے دیر نہ لگی اللہ دارا سامان پارا انہا ظالمن تسلی نہ ہوئی کسی سپاہی کی بیوین بلایا نے جاوے کیا کوئی شہرائے تلی گئے وہ سارے خیام جو پھر کے باہر جا کے بھی دس دیئے دو شہید رہ گئے ایک بچی ہے جنہیں کرنا سی دور پر اور کسی مصدور کو زیور نہیں ایک سونا جوان ستے ہیں جنہیں تھلے بستر رہ گئے اور کوئی شہر نہیں جیڑا میرا امام دشمن عورت دی نظر سونا یا اللہ جانے اپنی ماں دی نظر اس کے دا سونا اللہ جانے اپنی بہن دی نظر اس کے دا سونا خولی نامی ملاؤن دور آئی کھوڑا دوڑاتا ہونا جدو ایر پہنچے عورت خبر دیتی کوئی جوان ہے جیدے تھلے بستر رہ گئے خدا اس خولی جلانت کرے اس خیمے سے داخل ہو گیا جس خیمے علی زین العابدین اس بستر دے کنارے پکڑ کے بستر اپنے پاس سے چھکنا شروع کرتا ہے میرے امام دا سجر اکسار زمین تے آگا زبان تے جملہ جاری ہویا حسبی اللہ بی بی زینب دے کنتے آواز پہنچی سجاد حسبی اللہ پڑی ہے میں بیکھا خیرے کیا ڈیٹا کو غیر محرم سید سجاد خیمج بستر پہ عشق دے دور کھلو کے بی بی زینب فرما دے تن حیاء نہیں آیا اس دروازے تے اللہ رسول رکھتا اس دروازے تے ملک الموت رکھتا او ظالمان جن کسے نہیں دسیا اصلی نبی دیاں پردے دار دیاں
تین کسے نہیں دسیا سی مولا علی دیا شرما علی دیا بغیر اجازت دے اندر کیوں آیا بی بی زینب نے ایک جملہ فرمایا اللہ تیر جہنم دی اگ تو پہلے دنیا دی اگ وساڑ تاریخ نے الفاظ محفوظ کر لے جدو مختار حکومت ملی قاتلان حسین گرفتار ہوئے جدو کھولی گرفتار ہویا مختار جلادن حکم دیتے پہلے کڑاش دیو گرم کرو وط کھولی دے ٹکڑے کرو مختارہ دے میرے سامنے دے ٹکڑے کڑاش سٹو کھولی کپڑ لگ گیا ہاتھ بن گیا دے مختار باقیاں تلوار نار پہ مارنے میرے ٹکڑے کیوں کرے دے مختار تخت لے آئے ہاتھ شاہ کے دے موتے تماشا مار کیا دے تین شام غریبہ بھول گئی ہے اور تین مولا علی دی دی کوئی بدعا دیتی آئی میں یوں دسنا چاہنا ہوئی سچی آئی دیکھا بھی سچی آئی اس دروازے دے اللہ دا رسول رک دا آگے جمع پیسو لگی ہے بچے ہج نکلے میں تصویر داغا توڑ بی بی دی مجبوری بردائی ایک خیمے چو دوجے خیمے دوجے چو تریجے خیمے ظالم نے زیادان شادر اللہ لیں آن اس خیمے چاہیاں جس خیمے چاہیے لیں بھلا بیٹینا ہے بی بی دین فرما دنو میرا امام بچ رہا تیری امامت دا دور شروع ہے پہلا مسئلہ خوبی پوچھنایا امامت لما انت عالمہ غیر معلمہ تسی تے مسئلے جان دے ہو تسی کیوں پوچھ دے ہو فرمایا مسئلے میں جان دیا ہوں میں بانی شریعت دی دیا سجاد گلہ دو بڑھ گئیاں تو وقت امام ہے میں نو اے دس جال کے مر جاوا یا باہر ٹر جاوا امامت لما زندگی بچاؤ باہر ٹر جاؤ فرمایا میں نو جل ورنہ سوکھ ہے بغیر چادر دے باہر جانا بڑا ہوتا ہے آنکھ کھول میرے سر تے چادر کوئی نہیں امام نے کربلا دی مٹی چاہیے بھوپی دے سر اس روائیے فرمایا بھوپی اماں مٹی نال سر دا پردہ وال کھول کے منہ تے کرو والا نال منہ دا پردہ ہر بی طریقہ دسو خیمے جو باہر نکلو اگ ڈھیر ہو گئی ہے بی بی زینب فرما دے رہو میرا امام بچڑا پردے تے بن گئے ذرا دروازہ ویک تیرے بابے دے قاتل دروازہ مل کے کھلوتے امام دے نمہ فضا دی کڑتے متھا رکھو دوڑی کڑتے کلسوم دے متھا ہوئے کلسوم دی کڑتے رقیہ دے متھا ہوئے رقیہ دی کڑتے کبرا دے متھا ہوئے ہر بی بی دوجی بی بی دا سہارا بنا کے خیمے چو نکلو بی بیاں نکلن لگ پئیاں سامنے پہ کے رومی نے 4 سال دی میں سجادہ دے تو بھی ٹر جا رو گیا دیو تیریاں بھوپیاں ہیں میں تیری بہنہ وڈیاں میں چھوٹیاں یا تیرے کوئی چاہ کے باہر لیا وے یا میں تیرے نال جل مردیاں در خیمے دے نب کے کھلو گئی ہے یہ وجہ کسے بھائی بی بی دے دامن وگ نہیں لگی اس بچی دے دامن وگ اس واسطے لگ گئی ہے در نہیں چھڑ دی حمیدہ دے دروازے تے ایک مستور بار بار ہوں دیوت ہاتھ ویندی میں پوچھے کوئی قیمتی شہ رہ گئی اس فرمایا میرا جوان بطری ہے اگر تو جا کے لے آوے میں تیری جنت دی زامنہ آدھے میں جنت دلالے چیز در خیمے تک گیا میں واپس ہٹ گیا کہ بی بی ناراض نہ ہوئے آگ ڈھیر ہو گئی ہے اس بی بی دی ڈھا نکل گئی ہے فرما دن ہٹ جا تیرا لگنا جے کو دلے او میرے اندر باپ گلی ہے میرا ایکو رہ گیا سجا دے اللہ اکبر نعرہ بلند کر کے بی بی خیمے دے اندر ٹر گئے جوان بطری رگڑتے چاہ کے در خیمے تے رک گئے منہ مدینے ال کر گیا دے نانا گواہ روے دین سوکھا نہیں میرا بچڑا حسین